السلام علیکم دوستو ٹھیک 100 سال پہلے کی بات ہے۔ امریکی شہر سان ڈیاگو کا میونسپل اسٹیڈیم لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہے۔ ہجوم امریکی صدر ولسن کی تقریر سننے کا منتظر ہے۔ یہ کوئی معمول کی تقریر نہیں ہے۔ پہلی عالمی جنگ ابھی کچھ عرصہ پہلے ختم ہوئی ہے اور دنیا میں یکایک بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ امریکی صدر فاتح اتحادی فوجوں اور شکست خوردہ جرمن حکام کے درمیان ہونے والے معاہدہ وارسائی اور موجودہ اقوام متحدہ کی پیش رو تنظیم لیگ آف نیشنز کے بارے میں قوم کو اعتماد میں لینا چاہتا تھا۔ تقریر ہزاروں لوگوں نے سنی بھی، لیکن یہ ایک اور وجہ سے تاریخ کے صفحوں میں محفوظ ہو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص کی تقریر کو ایک برقی آلے کی مدد سے کئی گنا بلند کر کے پیش کیا گیا ہو۔ اس آلے کو اس وقت میگنا واکس کہا جاتا تھا اور اس کے دو موجدوں میں سے ایک صدر ولسن کے ساتھ سٹیج پر موجود تھا تاکہ اگر مائک کے سلسلے میں کوئی مسئلہ ہو تو اسے فوری طور پر حل کیا جائے۔ تقریر کا اثر تو جو ہوا سو ہوا، لیکن اس تازہ ایجاد یعنی میگنا واکس نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس وقت کی اخباری رپورٹوں کے مطابق سٹیڈیم سے 1 میل دور کھڑے لوگوں کو بھی تقریر سننے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ یہی ایجاد بعد میں لاؤڈ سپیکر کے نام سے مشہور ہوئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس زمانے کے سست رفتار ذرائع ترسیل کے باوجود اس آلے نے ہندوستان پہنچنے اور پھر مسجدوں میں استعمال ہونے میں 6-7 سال سے زیادہ کا وقت نہیں لیا۔ ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ ہندوستان میں پہلی بار کس مسجد میں اور کب لاؤڈ سپیکر کی آواز گونجی، لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ صدر ولسن کی تقریر کے صرف 7.5 برس بعد ہی اس کے استعمال کے بارے میں اس قدر تشویش پیدا ہو گئی کہ مفتیان کرام کو میدان میں آنا پڑا۔ اس بارے میں پہلا فتویٰ اس وقت کے عالم مولانا اشرف علی تھانوی کی جانب سے آیا، جنہوں نے اس آلے کو حرام اور مسجد کے اندر اسے داخل کرنے کو مسجد کے احترام کے منافی قرار دے دیا۔ تھانوی صاحب اور دوسرے علماء نے نہ صرف لاؤڈ سپیکر کے استعمال سے منع کیا بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ جو نماز لاؤڈ سپیکر کی آواز سن کر ادا کی جائے وہ سرے سے ہوتی ہی نہیں، اور ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن چونکہ لاؤڈ سپیکر واضح طور پر علماء کے لیے بے حد مفید آلہ تھا، اس لیے اس مختصر فتوے سے لوگوں کی تشفی نہیں ہوئی اور مختلف حلقوں کی جانب سے بحث و تمہیز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ علماء کو یہ معلوم کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی کہ آیا لاؤڈ سپیکر میں امام یا مؤذن کی آواز ہو بہو اپنی اصلی حالت میں برقرار رہتی ہے یا اس سے برآمد ہونے والی آواز اصل کا عکس یا بعض گشت یا نقل ہے۔ ایک موقف یہ بھی تھا کہ لاؤڈ سپیکر دوربین کی طرح ہے، یعنی جس طرح دوربین دور کی چیزوں کو صاف دکھاتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ اصل نہیں ہیں۔ دوسرا مکتبہ فکر کہتا تھا کہ اس آلے کے اندر آواز کی حالت یا ماہیت ہی بدل جاتی ہے اور وہ بجلی کی لہروں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر پہلی صورت ہو تو پھر اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، لیکن دوسری صورت میں مسئلہ ہے، کیونکہ اگر اس میں آواز ہی اصل حالت میں برقرار نہ رہی بلکہ برقی لہروں میں منتقل ہو گئی تو ان لہروں کی مدد سے جو نماز پڑھائی جائے گی وہ چونکہ امام کی آواز ہی نہیں، اس لیے یہ نماز جائز نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ بیچ میں سائنس آ گئی تو مسئلہ سائنس ہی سے حل ہوگا، اس لیے علماء نے ماہرین سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس زمانے کے ہندوستان میں صوتیات کے سائنسدان تو کہاں سے میسر آتے، اس لیے چند اساتذہ سے استفسار کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں برج نندن لال نامی ایک ہندو بھی شامل تھے جو بھوپال کے ایک ہائی اسکول میں سائنس پڑھاتے تھے۔ نندن لال صاحب نے اس بارے میں اپنی جو رپورٹ پیش کی وہ بھی خاصی دلچسپ ہے، لیکن اس سے ان کی سائنس سے زیادہ انشا پردازی کی صلاحیتیں زیادہ کھل کر سامنے آتی ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ جب کسی شے میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو اس عالم میں بیرونی ہوا پر اس کے صدمے سے ایک صورت تموج کی پیدا ہوتی ہے جو اصل حرکت بخشہ مطابق ہوتی ہے۔ ان کو تموجی اصوات کہتے ہیں۔ جب کوئی شے ان کے صدراہ ہوتی ہے تو ان میں بعض گشت یا لہر ہوتی ہے اور چند اصولوں کے تحت ان لہروں کا اجتماع ایک مرکز پر ہوتا ہے۔ اسی طرح کی چند باتوں کے بعد آخر میں ماسٹر صاحب نے تسلیم کر لیا، افسوس ہے کہ میرے پاس یا میرے علم میں کوئی کتاب سر دست موجود نہیں کہ جس میں اس جدید ایجاد کا ذکر کیا گیا ہو، لیکن یقین ہے کہ اگر کوئی علم طبیعات کی کتاب جو حال ہی میں تیار ہوئی ہو اور جس میں جدید باتوں کا ذکر ہو تو اس میں اس کی تصدیق مل سکے گی۔
دوسرے ماہرین نے بھی اسی طرح کی باتیں کہیں، کسی نے کہا کہ اصل آواز ہے اور کسی نے کہا عکس ہے۔ دوستو، لاؤڈ سپیکر سے پہلے ہندوستان میں آواز سے متعلق دو دوسرے مقبول سائنسی آلے موجود تھے جن سے علماء روشناس تھے۔ ان میں سے ایک ٹیلی فون تھا اور دوسرا گراموفون۔ علماء کے نزدیک ٹیلی فون تو درست تھا مگر گراموفون غلط، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک میں آواز طوے پر ریکارڈ ہو کر نشر ہوتی ہے جبکہ دوسرے میں ریکارڈ نہیں ہوتی بلکہ براہ راست نشر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں مشہور گویوں کے ریکارڈ بنتے تھے جو ملک بھر میں بے حد مقبول ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مہنگے گراموفون عوام کی پہنچ سے تو بہت دور تھے، لیکن ہوٹلوں اور دوسرے عوامی مقامات پر انہیں عام بجایا جاتا تھا جہاں لوگوں کے ٹھٹ موسیقی سے محفوظ ہوا کرتے تھے۔ اس لیے رفتہ رفتہ گراموفون کا نام ہی ناچ گانے سے جڑ گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ گراموفون سے کراہت کی بنا پر علماء نے اس پر قرآن سننے کو بھی غلط ٹھہرایا تھا۔ لیکن جب اس تیسری ایجاد کا شور مچا تب سوال گونجا کہ آیا یہ ٹیلی فون سے مشابہ ہے یا گراموفون کی مانند ہے؟ جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے، اس زمن میں کوئی شافی رائے نہ آ سکی اور پرنالہ جہاں تھا وہیں رہا۔ لیکن دوستو، بات صرف لاؤڈ سپیکر تک محدود نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ سائنس آئے روز نت نئی ایجادات کرتی رہتی ہے، چنانچہ سپیکر والا جھگڑا ابھی ختم نہیں ہوا کہ ایک اور علت میدان میں آ گئی، یعنی ریڈیو۔ اب ایک اور مسئلہ شروع ہو گیا کہ کیا ریڈیو پر تلاوت سننا جائز ہے یا نہیں۔ مولانا تھانوی نے اس بارے میں جو تحریر لکھی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جس ریڈیو میں گانا بجانا بھی ہو تو اس میں کسی طرح بھی نہ قرآن پڑھنا جائز ہے نہ سننا، بلکہ اس پہ قرآن پڑھنا یا سننا قرآن کی بے حرمتی کا سبب ہے، اس لیے اس کا لگانا اور سننا حرام ہے۔ دوستو، اسی دوران تقسیم برصغیر کے ہنگاموں اور قیام پاکستان کے ابتدائی ایام کے ہنگاموں میں لاؤڈ سپیکر والا معاملہ پس پش چلا گیا، لیکن چونکہ علماء میں اختلاف تھا اور اس آلے میں بڑی سہولت تھی اور پھر بجلی بھی ہر جگہ پہنچنے لگی تھی، اس لیے بھارت اور پاکستان کے طول و عرض میں پھیلی مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر کا چلن ہوتا چلا گیا۔ مزید یہ واقعہ گزرا کہ دوسرے مسلمان ملکوں سے خبریں آنے لگیں کہ وہاں مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر عام استعمال ہو رہا ہے، حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ میں بھی اسی کی مدد سے نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اب سوالات کا تانتا بند گیا کہ اگر کسی نے حج کے دوران لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھی ہے تو کیا اس کی نماز اور حج بھی فاسد ہو گئے؟ اس مسائل کے پیش نظر علماء نے ایک بار پھر اس پر تفتیش و تحقیق شروع کر دی کہ اس معاملے کو کس طرح حل کیا جائے۔ چونکہ آواز کی اصل نقل والی گرہ ابھی باقی تھی، اس لیے اب کی بار ریڈیو کے حکام اور صوتیات کے ماہرین کو خط لکھے گئے کہ وہ بتائیں کہ لاؤڈ سپیکر میں آواز اثر رہتی ہے یا نقل۔ ماہرین نے جواب میں لکھ بھیجا کہ اس حالے میں آواز امام کی آواز ہوتی ہے نہ کہ نقل، اور یوں اس بنیاد پر مفتی محمد شفیع نے موقف تبدیل کرتے ہوئے 1951 میں گویا پہلے فتوے کے 23 سال بعد فیصلہ دے دیا کہ لاؤڈ سپیکر سے پڑھی جانے والی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔